بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور کی آواز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سوداگر اور جن۔ سہیل ایک سوداگر اور ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھجوریں کھا رہا تھا کہ جن نمودار ہوا اور کہنے لگا کہ تو نے جو کھجور کی گٹلیاں پھینکی ہیں ان میں سے ایک گٹلی میرے بیٹے کو لگی ہے جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا ہے۔ اب میں تجھے قتل کر دوں گا۔ سہیل بہت گھبرایا اور پھر کہنے لگا کہ آپ مجھے 1 سال کی مہلت دیں تاکہ میں قرض خواہوں کا قرض ادا کر سکوں۔ سال گزرنے کے بعد میں خود ادھر حاضر ہو جاؤں گا۔ جن نے سہیل کی یہ درخواست قبول کر لی۔ سہیل اپنے گھر گیا اور سب کا قرض ادا کیا، بیوی بچوں کو سمجھایا اور سال پورا ہونے پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ حسب وعدہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس کو آتے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک بوڑھا شخص ایک ہرنی کے گلے میں رسی ڈالے سامنے آیا اور سہیل سے کہنے لگا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ سہیل نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا شخص 2 کتوں کو زنجیر سے پکڑے حاضر ہوا، حال دریافت کیا۔ جب اس نے یہ قصہ سنا تو وہ بھی یہیں ٹھہر گیا۔ اچانک وہی جن سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سہیل کو مارنے کے لیے تلوار اٹھائی تو ہرنی اور بوڑھا آگے بڑھے اور جن سے کہنے لگے کہ اس ہرنی کی عجیب و غریب کہانی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو سہیل کی آدھی سزا معاف کر دیجیے گا۔ جن نے کچھ دیر سوچنے کے بعد بوڑھے آدمی کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ ہرنی والے بزرگ نے تب اپنی یہ داستان اس طرح شروع کی۔ یہ ہرنی میری دوسری بیوی ہے۔ اب سے 30 سال پہلے میری اس سے شادی ہوئی تھی۔ پہلی بیوی سے میرا ایک بیٹا تھا۔ پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی۔ مجھے ایک سفر پر باہر جانا پڑا۔ میں نے بیٹے کو اپنی دوسری بیوی کے حوالے کیا اور خود ملک سے باہر چلا گیا، لیکن اس بدبخت میری پہلی بیوی نے میرے جانے کے بعد جادو سے میرے لڑکے کو بچڑا بنا کر لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اتفاق سے میرے ملازم کی بیٹی کو اس بات کا علم تھا۔ وہ اس جادو کا توڑ بھی جانتی تھی۔ جب حقیقت کا پتہ چلا تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ بتا نہیں سکتا۔ خیر میں اس خادم کے گھر گیا اور اس کی لڑکی سے کہنے لگا، بیٹی اگر تم کسی طرح اسے انسانی روپ میں واپس لا دو تو میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تمہیں زندگی بھر کسی مشقت کی ضرورت نہ رہے گی۔ لڑکی نے کہا کہ مجھے کسی دولت کی طلب نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس عورت نے اسے بچڑا بنایا ہے اس کو سزا دینے کی اجازت دیجیے۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی۔ لڑکی نے ایک برتن میں پانی ڈالا اور پھر اس پر کچھ پڑھا اور اس بچڑے پر چھڑکا اور پھر وہ بچڑا فوراً ہی انسانی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے اپنے لخت جگر کو باہوں میں بھر لیا، بعد اس کے کہ میری بیوی کو جادو سے ہرنی بنا دیا، چنانچہ یہ وہی ہرنی ہے۔ دوسرا شخص آگے بڑھا اور کہا، اے شاہ جن، میری کہانی اس سے بھی زیادہ عبرتناک ہے۔ اگر آپ اس سوداگر کی باقی سزا بھی معاف کر دیں تو میں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ جن نے کہا، اگر واقعی کہانی عجیب و غریب ہوئی تو میں اس کا قصور معاف کر دوں گا۔ چنانچہ دوسرے شخص نے اپنا قصہ سنانا شروع کیا۔ یہ دونوں کتے میرے حقیقی بھائی ہیں۔ جب والد کا انتقال ہوا تو ہم تینوں بھائیوں کو 5,000 دینار وراثت میں ملے۔ میں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا، لیکن یہ دونوں بھائی مال لے کر کسی دوسری جگہ چلے گئے۔ تقریباً 1 سال بعد دونوں انتہائی مفلسی کے عالم میں میرے پاس آئے اور مدد چاہی۔ جہاں تک ممکن ہو سکا میں نے ان کی دلجوئی کی اور انہیں 3,000 دینار دے کر تجارت شروع کرائی۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران میری ملاقات ایک غریب بوڑھے سے ہوئی۔ وہ بہت بیمار تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہی۔ میں مان گیا۔ میرے بھائی نہ جانے کیوں حسد کرنے لگے۔ موقع پا کر اس نے ہم دونوں کو، لڑکی کو اور مجھے، سمندر میں پھینک دیا۔ وہ لڑکی دراصل پری تھی۔ اس نے مجھے بچا لیا اور کہنے لگی، تمہارے بھائیوں نے ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ان کو ضرور ملے گی۔ میں نے کہا، بے شک، لیکن ان کا قصور سنگین ہے، لیکن آخر ہیں تو میرے بھائی۔ میں چاہتا ہوں تم ان کو زیادہ سخت سزا نہیں دو۔ پری نے یہ بات مان لی۔ بعد اس کے کہ پری نے مجھے گھر پہنچا دیا اور فوراً غائب ہو گئی۔ میں گھر آیا تو دیکھتا ہوں کہ گھر میں 2 کتے زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھ کر میرے پیروں میں لوٹنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پری آ کر کہنے لگی، یہ تمہارے وہی بھائی ہیں جنہوں نے تم سے بدسلوکی، اب اس طرح 10 سال رہیں گے۔ تو میں ان کو اس دن سے اپنے ساتھ رکھتا ہوں اور اب 10 سال پورے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ یہ دوبارہ انسان بن جائیں۔ یہ کہانی سن کر جن نے سہیل کی سزا معاف کر دی۔ جن کہنے لگا، واقعی تم دونوں کی کہانیاں واقعی عجیب تھیں، اس لیے میں اس کی سزا معاف کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ سہیل بہت خوش ہوا اور دونوں کا شکریہ ادا کر کے گھر لوٹ آیا۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔